إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے انسان کی اس زندگی کا مقصد امتحان بیان کیا ہے، اور امتحان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بلا ہے، بلونا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں بلوئے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر کو کسوٹی بنا کر تمہیں بلوئیں گے، نبلوکم، اور یہ میں بلوئیں گے اس لیے استعمال کر رہا ہوں زیادہ دبا کے کہ یہ بلونا ہماری اردو میں مستعمل ہے، ہمیں پتہ ہے بلونا کس کو کہتے ہیں۔ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے وہ ڈولا ہوتا ہے جس کو گلنی کہتے ہیں، یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، یہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ ایک اس میں دودھ ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، وہ آپ کی خیر یا شر ہے، اس میں مدانی ہوتی ہے۔ اگر مدانی دہی سے پیار کرے تو مکھن نہیں نکل سکتا، جتنے زور سے پھینٹے گی اتنی جلدی نکلے گا۔ الیکٹرک مدانی جلدی لے آتی ہے نا، کیونکہ وہ زور سے پھینٹتی ہے، پھینٹتی ہے تو کام مارتی ہے ڈولے پہ، ڈولا نہ ہو تو وہ پھینٹ ہی نہیں سکتی۔ انسان کو اللہ نے سماج میں پیدا کیا ہے، بندوں میں پیدا کیا ہے۔ آزمائش کہاں ہوگی؟ انسانوں میں۔ کوئی بیمار ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر رحم کا جذبہ ہے کہ نہیں، آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوئی بھوکا ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ آپ کو احساس ہے اس بھوک کا یا نہیں۔ یہ روزہ کس لیے؟ کہ امیر کو بھی بھوک لگے، اسے پتہ چلے کہ جب بھوک لگتی ہے تو بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اس زندگی کو آزمائش، بلا، ابتلا، امتحان، تو امتحان کا بھی تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس پوری انسانیت میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے نکلیں گے کہ جن کو اصل زندگی دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جس کام کی طرف اللہ اور اس کے رسول بلایا کرے جھٹ پہنچا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دے رہے ہیں۔ ان کے احکامات میں آخرت کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان پیدا کیے،
وہ انسان ہیں، دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بیوی بچے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف تمہاری خدمت کرتے ہیں، کل انعام، جیسے جانور تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ رسول کی طرف نہیں آتے تو وہ تمہارے اسی لیے اس طرح تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے جیسے سورج اور چاند پیدا کیے گئے، تمہاری خدمت کر رہے ہیں، دوائیاں ایجاد کر رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، گاڑیاں تمہارے لیے ایجاد کر رہے ہیں، موبائل ایجاد کر رہے ہیں، وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ انجام کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، تم ان کی دنیا کی عیاشی تو 4 دن کے پیسے دے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ کامیابی اس کا نام۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، تم بھی کافر ہو جاؤ گے، تو ہم کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، ان کے بستر سونے اور چاندی کے بنا دیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو کچرا پھینک کے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کون اٹھا کے لے جاتا ہے، اللہ کو اس دنیا کے کچرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کافر لے گئے اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوئی گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا۔ اس دنیا کو تم نے جنت بنانا ہے، جب اسے اللہ کی خاطر تم خرچ کرتے ہو تب وہ کوئی چیز بنتی ہے۔ گاڑی کی ٹینکی میں بھرا ہوا پیٹرول کوئی چیز نہیں، جب تک وہ اپنی جگہ پہ جا کے جلے نہ اور انرجی میں تبدیل نہ ہو تب تک وہ ایک بوجھ ہے گاڑی پر۔ اسی طرح یہ دنیا جب تک اپنا مقصد نہ پائے یہ بوجھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الدنیا فتنۃ، دنیا ہر لحاظ سے فتنہ ہے۔ حلالہ حساب، اس کا حلال جو ہے اگر وہ زیادہ ہے اور حلال بھی ہے تو حساب تو ہے نا، کا وہ بھی عذاب ہے۔ حلالہ حساب، تتے توے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا، گن گن کے کہاں سے لی، کہاں خرچ کی۔ وحرامہ عذاب، اور حرام اس کا عذاب ہے۔ دونوں صورتوں میں اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں اب ان کا حصہ ملا کرتا تھا مال غنیمت میں سے تو یہ خرچ کیے بغیر گھر میں نہیں گھستے تھے، لٹا کے آتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو میں اس سے آگے غلام خریدتا ہوں، آگے اس کو انویسٹ کرتا ہوں، پھر اس سے آگے بہت زیادہ بنا کے غریبوں میں بانٹتا ہوں، تم بس جتنا ملتا ہے اسی کو بو کے، اسی کو بیج کے، اسی کو خرچ کر کے چلے جاتے ہو۔ سرکار میں حساب نہیں دے سکتا، جتنا زیادہ کروں گا حساب آگے دینا پڑے گا، میں چاہتا ہوں جھٹ پٹ فارغ ہو جاؤں۔ تو یہ دنیا ابتلا ہے، کچھ سے اللہ نے لے کر اور کچھ کو دے کر آزمایا ہے، کچھ کو صحت دی ہے، کچھ کو بیماری دی ہے۔ یہاں کی ہر چیز ابتلا ہے، امتحان ہے۔ دوسروں کا حصہ دوسروں کے حصے میں ڈال دیا ہے۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں جتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ لائق فائق لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اور جب تک چاہے گا دے گا، اور یہ پلٹتا رہتا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے رات اور دن کی مثال دی ہے، دیکھو وقت ہے اس کو محفوظ کر لو،
یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو محفوظ کر لو. پھر رات آ جائے گی، سدا دن نہیں رہتا، سدا امیری نہیں رہتی. ایک نسل امیر گزرتی ہے، اگلی فقیر ہو جاتی، پھر امیر آتی ہے، پھر فقیر ہو جاتی. اسے محفوظ کرو. محفوظ کیا کرو؟ اللہ سے تجارت کرو، 1 کے 10 اور اس سے زیادہ. آج ہم اسی سلسلے میں، یعنی یہ جو سوشل ورک ہے، جو سوسائٹی کے دکھ اور درد میں شرکت ہے، جو لوگوں کے مسائل کو دیکھنا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے. کہا نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے رستے سے جنت میں آؤ، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اور اب نکل کے جنت میں آؤ. پتہ چلے تو جا کے وہاں خرگوشوں میں اور ارنیوں میں اور بیڑیوں میں اور گیدڑوں میں بیٹھ کے جنگل میں امتحان نہیں دیا جاتا. یہ ممتحن طے کرتا ہے کہ ایگزامینیشن ہال کہاں ہوگا، ایگزامینیشن سینٹر کہاں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ امتحان پرچہ دینا شروع کر دیں گے. سینٹر نمبر لکھا جاتا ہے. یہ بندے، یہ پڑوسی، یہ رشتہ دار، یہ ہمارے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں. انہی کے ذریعے ہم نے جنت میں جانا ہے، انہی کے ذریعے ہم نے جہنم میں جانا ہے، انہی کے ذریعے فیل ہونا ہے، انہی کے ذریعے پاس ہونا. بندے نے کہا نا کہ مجھے کیسے پتا چلے اللہ کے رسول کہ میں نیک ہوں. ہر بندہ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہے کیونکہ اپنی نیکی کو بڑا کر لیتا وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اسیس کروں خود؟ آپ نے فرمایا تو خود نہ کر، تو اپنے پڑوسی سے پوچھ. اگر وہ کہتا ہے تو نیک ہے تو تو نیک، اگر وہ کہتا ہے تو بد ہے تو تو بد ہے. تیرے پڑوسی سے پوچھا جائے گا. تو اس کی اہمیت کتنی ہے. اور اللہ اور رسول اس کے بارے میں کتنا متوجہ کرتے ہیں. 4 حدیثیں ہم اس سلسلے میں پڑھیں گے آج. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پہلے یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وازید. یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا، ایک کے بدلے ایک ہونی چاہیے نا. انصاف تو یہ ہے، کھانے میں 1 کی 10 دوں گا، اور جس قسم کے حالات میں دے گا میں زیادہ بھی کر دوں گا. 1 کی 10 تو پکی ہو گئی نا، ہر ایک کو ملیں گی. کہا حالات مختلف ہوئے، کسی نے تنگی ترشی میں اگر خرچ کیا ہے تو زیادہ دوں گا، وہ 700 گنا تک ہو سکتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. بدی کر کے آئے گا تو 1 ہی بدی دوں گا. دیکھیں، بدی میں عدل کیا ہے اور نیکی میں فضل کیا ہے. فرمایا 10 و ازید اور زیادہ دوں گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا او اغفر، یا بخش دوں گا. بدی کا اگر بدلہ بھی دوں گا تو 1 ہی دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں 1 بھی وہ بخش دوں. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. جو 1 بالشت آئے گا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تو میں اسے 1 ہاتھ اس کی طرف آؤں گا. یہ ہتھیلی تک یہ ذراعاً ہوتا ہے، ذراع. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. اور جو میری طرف 1 ذراع آئے گا کونی تک، أَتَيْتُهُ بَاعًا، میں پوری باں جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں یہ ہے باعًا، میں پورا ہاتھ اس کی طرف آؤں. یعنی میں بہرحال تم سے زیادہ تمہارا مشتاق ہوں. اصل چیز یہ ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. جس کو زیادہ پیار ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. ایک کہانی مشہور ہے بڑی، اسرائیلیات میں سے. یوسف علیہ السلام کی نسل میں نبی کوئی نہیں ہوا، وہ خود ہی نبی تھے، ان کی اولاد میں نہیں ہوا نبی. نبوت پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں سے چلی.
اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو یوسف علیہ السلام آگے ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر گئے، تو یوسف علیہ السلام کو گھوڑے سے اترنے میں دیر ہو گئی، یعقوب علیہ السلام نے پہلے چھلانگ ماری۔ اللہ نے کہا یوسف بس، نبوت ختم تیری نسل میں سے۔ باپ نے پہلے چھلانگ مار کے دوڑا ہے، وہ تمہیں دوڑنا چاہیے تھا، بس اتنی دیر لگی۔ تو فرمایا کہ تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ بے قراریاں اللہ پاک، یہ مثالیں اللہ پاک ہماری طرح دوڑتا نہیں دو ٹانگوں پہ، یہ ہماری اصطلاحات استعمال کر کے اپنی بے قراری اللہ پاک شو کروا رہا ہے کہ پیار کرنے والے ایسے کرتے ہیں۔ وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، تم زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ، تھوڑے بہت نہیں، تھیلا نہیں، شاپر نہیں، آٹے والی بوری نہیں، یہ زمین گناہوں کی بھر کے لے آؤ، لیکن پلٹ آؤ، عمر کے کسی حصے میں آ جاؤ، یہ بھی شرط کوئی نہیں، جوانی میں آ جاؤ۔ لقیتہ بمثلہا مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت لیے تجھے ملوں گا، یعنی یہ نہیں کہوں گا بس یہاں مغفرت ختم ہو گئی، یہ گناہ میں نہیں بخشتا۔ یہ ہے اللہ کا بندے سے پیار۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، عیال وہ ہوتے ہیں جن کو بندہ کھلاتا پلاتا ہے، جن کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتا ہے۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کا خیال رکھتا ہے، اس کو نفع پہنچاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ جب بندہ ان کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو خیر کی چابی ہیں، خیر کے رستے کھولتے ہیں، خیر کے دروازے کھولتے ہیں، خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور شر کو بند کرتے ہیں۔ مفاتیح للخیر مغالیق للشر، شر کے تالے ہیں، خیر کی چابی ہیں، یہ ایک قسم ہو گئی۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، لوگوں میں دوسری قسم وہ ہے جو شر کی چابی ہیں، شر شروع کرتے ہیں، شر کھولتے ہیں، شر کی طرف دعوت دیتے ہیں، شر کے اسباب پیدا کرتے ہیں، شر والے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور خیر کے رستے بند کرتے۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، بشارت اس شخص کے لیے کہ خیر کی چابیاں اللہ نے جس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور بربادی ہے اس شخص کی کہ جس کے ہاتھ میں شر کی چابیاں، جدھر جاتا ہے شر کا دروازہ کھولتا، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ طبرانی الکبیر کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ کو محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرتے ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کو سب سے محبوب کام یہ ہے، تمہاری وہ نیکی پسند ہے کہ جب تم کسی مسلمان کو خوش کر دیتے ہو۔
تو جو شخص کسی مسلمان پر خوشی کو داخل کرتا ہے اچھے کلام سے، مسکرا کر ملنے سے، اس کی کوئی حاجت پوری کرنے سے، فرمایا اللہ پاک اسے اس دن سرپرائز دے کر خوش کرے گا جس دن ساری انسانیت غمگین ہوگی، اور اس دن کا نام یوم الحزن ہوگا۔ ہر بندہ منہ لٹکائے فکر میں ہوگا، اور اللہ پاک اس کو خوش کر دے گا اس جزا میں کہ اس نے کسی مسلمان کو خوش کیا تھا۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی، او تکشف عنہ کربا، اس سے اس کی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد نبوی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلوں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھوں۔ میں پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ بندہ آیا، کہیں کوئی پردیسی تھا، تو اس نے پوچھا کہ رستہ، ہم اب تو یہاں نمبر لگے ہوتے ہیں نا، آپ اسے کہتے ہیں فلاں نمبر ولایت نمبر اتنے نمبر میں چلے جاؤ، تو اس زمانے میں سارے گھر ایک ہی جیسے ہوتے تھے، نمبر کوئی نہیں ہوتے تھے۔ ان کا اب یہ کہاں پھرے گا؟ آپ نے اعتکاف چھوڑا، جوتی پکڑی اور اس کے ساتھ چل دیے۔ رستے میں کوئی بندہ ملا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ کہاں اعتکاف میں تھا، بس یہ پردیسی آ گیا تو میں نے کہا کہ کسی کا گھر اس نے پوچھا، بتانے لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے اعتکاف آپ کا ختم نہیں ہو گیا؟ کہا ختم ہو گیا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے کام کے لیے ایک قدم اٹھانا 10 سال کے اعتکاف کا اجر ہے، اور اعتکاف کی ایک رات انسان کو جہنم سے 500 سال دور کر دیتی ہے۔ تو میں نے حساب لگایا کہ یہ سودا فائدے کا ہے، وہ تو میں قضا بھی کر لوں گا، اس سے ذرا میں اس کا کام کروں۔ میں نے کتنے قدم اٹھائے؟ تو میرے نزدیک حضور فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے 2 قدم اٹھا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب، ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، خوشی سے جیسے لوگ دوڑتے ہیں جاتے ہیں، یتقلب فی الجنہ، وہ جنت میں پسلیٹے مار رہا ہے، موج لگی ہوئی ہے۔ صرف ایک اس نے کام کیا ہے، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت تھا کانٹے دار لٹکا ہوا رستے کے اوپر، تھوڑی سی جگہ بچی تھی، پورا رستہ اس نے گھیرا ہوا تھا، اس نے وہ کاٹ دیا کہ لوگوں کے لیے رستہ کھل جائے۔ یہ ہے جنت۔ دنیا کا سب سے آسان کام جنت میں جانا ہے، اور مشکل کام جہنم میں جانا ہے۔ جنت فری ملتی ہے، آپ دیکھ لیں نا، کوئی ٹکٹ نہیں، سارے دروازے کھلے ہوئے، لوگ ٹکٹ دے کے دھکے کھا کے جاتے ہیں اندر۔ یہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے، یعنی جنت کسی وقت بھی، اس کی ٹائمنگ کوئی نہیں، سب سے آسان کام۔ ایک درخت کاٹ دیا اس نے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوسب رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کا حساب کیا گیا، حوسبہ حساب کیا گیا اس کا، فلم یوجد لہ من الخیر شیء، تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نکلی کوئی نہیں، اتنا فری لانسر تھا۔ الا انہ کان رجلا موسرا، سوائے اس کے کہ وہ پیسے والا آدمی تھا، اللہ نے عطا کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسِ، اور وہ لوگوں میں کاروبار کرتا تھا، کسی کو ادھار دیا ہوا تھا، کسی کو پیسے رکھ، تو یخالط الناس یعنی لوگوں میں مکس اپ تھا، وہ الگ سے نہیں، سوسائٹی میں موجود تھا، کاروبار کر رہا تھا، لین دین چل رہا تھا اس کا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ، وہ اپنے نوکروں کو، غلاموں کو،
یہ حکم دیتا تھا ان یتجاوزوا عن المعسر، کہ جس بندے کا جو غریب ہو اسے تنگ نہ کیا کرو، یہ نہیں کہ روز آ کے اس کے سر پہ تم کھڑے ہو جاؤ، جوان بچی ہے اس کی، بیوی ہے، تم اس بہانے سے روز آ کے دروازے پہ کٹو پیسے۔ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے مقروض کے لیے کہ قرض دینے والا جب منہ اٹھا کے آ جائے، وہ نہ بھی نہیں کر سکتا، دیندار ہے، چائے پلائے گا، منت ترلا کرے گا، چودھری صاحب ملک صاحب کر کے فارغ کرے گا، ملک صاحب کا جس دن دل کیا ملک صاحب کہلوانے پہ اس کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اور تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کم از یہ تو کرے گا۔ یہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اللہ پاک نے بڑا عطا کیا ہوا تھا، کہتے ہیں جو جس کو قرض دیتے تھے اس کا رستہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی بندہ سامنے جا رہا ہے تو یہ رستہ بدلی کر جاتے تھے کہ بیچارہ اذیت میں مبتلا ہوگا، جس کا قرض دینا ہو بندہ اسے آنکھیں ملا تو مر جاتا ہے، تو وہ اس کو اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور بعض دفعہ جب دیکھتے کہ رات کو آپ کو خیال آیا کہ یار وہ بندہ پتہ نہیں رات کو سوتا بھی ہے کہ نہیں سوتا، اس تکلیف میں، سوچ میں، فکر میں کہ میں نے قرض دینا ہے، جا کے دروازہ پہ جا کے رات کو سے کہہ او بھائی میں نے معاف کر دیا تیرا قرض، آرام سے سو جا۔ یہ ہے درد دل، بندہ خود فکر کرے اس کی کہ اس پہ کیا گزرتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کبھی اس کو فقیر نہیں ہونے دیتا، بیمار کی مدد کرنے والے سے بیماری ہٹا دیتا ہے۔ جس بیماری میں مدد کریں گے انشاءاللہ وہ بیماری آپ کے گھر میں کبھی نہیں آئے گی۔ یہ وہ نقد فائدے ہیں، آخرت والا الگ ہے۔ تو وہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ جو تنگی میں ہو، غریب ہو، اسے چھوڑ دو، تجاوزوا۔ اللہ پاک نے فرمایا آج یہ غریب ہے، آج یہ خود غریب ہے اور یہ مجھ سے زیادہ کریم نہیں ہے، فرشتوں سے اللہ کہے گا چھوڑ دو اس کو، تجاوزوا عنہ، ہٹ جاؤ اس سے، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ بہتر ہو کر ثابت کرنا ہے۔ فرمایا نحن احق بذلک منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم معاف کریں، تجاوزوا عنہ، اس کو چھوڑ دو۔ یہ سوشل رویہ ہے جو ہمارے اندر بہت کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے فائدے دو ہیں۔ بہترین ویکسینیشن آپ کرتے ہیں نا کہ بیماری لگے ہی نہ، علاج ایک الگ چیز ہے، ویکسین آپ لیتے ہیں کہ وہ بیماری نہ لگے۔ یہ جتنی بھی آپ خیر کے کام، سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں ویکسین ہے۔ دینے والے ہاتھ کو اللہ پاک کبھی لینے والا ہاتھ نہیں بننے دیتا جب تک اس کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے۔ خطائیں معاف ہوتی ہیں، بیماریاں ہٹائی جاتی ہیں، مصائب دور کیے جاتے ہیں اور زندگی طویل کی جاتی ہے۔ یؤخرکم، مشروط ہوتی ہے، اگر یہ کرے گا تو ہم اتنی کر دیں گے، لمٹ ہوتی ہے آپ کے تھرموسٹیٹ کی، تقدیر میں بھی لمٹ رکھی گئی ہے، تقدیر مشروط بھی ہوتی ہے۔ اگر فلاں کام کرے گا، سورہ نوح میں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بندے کے بچے بن جاؤ، یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ مؤخر کر دے گا، حالانکہ اللہ کی تقدیر مؤخر نہیں ہوتی، لیکن کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جب یہاں ہمارے شیخ زاہد صاحب، اللہ پاک جنت نصیب کرے انہیں، اپنی رحمت کرے، وہ ہوتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو ہر نیشنلٹی کے لوگ آ رہے ہیں، پورا ملک آپ کا غیر ملکیوں سے بھر گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے ان کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ المال مال اللہ والارض ارض اللہ والفضل فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا مال ہے، جو بھی اس دھرتی پر آئے گا وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے وسائل، آپ کو پتہ پانی کی یہاں بڑی قلت ہوتی تھی، الین سے پانی آیا کرتا تھا، ہوٹل پہ پیسے میں پانی ملا کرتا تھا، کھانے کے الگ پیسے ہوتے تھے، پانی کے الگ پیسے ہوتے تھے۔ 2 درہم کا پانی 35 کلومیٹر دور سے آ کے تو بھروا کے مدینہ زائد سے کولر، ایک کولر 2 درہم کا اس وقت، اور اس وقت 2 درہم کے 2 پاکستانی روپے ہوتے تھے۔
یہ 30 والا رواج نہیں تھا، 70s کی بات ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے وسائل، انہوں نے بڑا ایک بہترین جملہ کہا وَمَنْ يَعْمَلْ وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يُؤْتِهِ اللَّهُ، اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ دیا اللہ نے کہ نہیں دیا؟ ہر چیز کی وافر مقدار ہے، فراوانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان ڈراتا ہے بندے کو اس کے وسائل سے کہ تیرے وسائل تھوڑے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے کہ یہ کرو گا یہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ حضور نے قسم کھا کر کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 3 قسمیں کھائیں حضور نے، اور چوتھی بار فرمایا کہ میں چوتھی قسم بھی اگر کھاؤں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ جس کے عیب اللہ نے دنیا میں چھپا لیے آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے گناہ بیان مت کیا کرو لوگوں میں۔ تو اس میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا اور بے حیائی کا رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایک بندہ مر رہا ہے، بیمار ہے، آپ اس میں کہ جی میرا اگر بچہ بیمار ہو گیا تو میں کیسے کروں گا علاج اس کا، اور اس کو مرنے دے رہے ہیں۔ آپ اس کا علاج کروائیں، اللہ آپ کے بچے کو بیمار ہی کیوں کرے؟ آپ یہ کیوں حساب لگا رہے؟ آپ نے اس پیسے کے حساب سے بیماری سوچی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیماری جب ہے تو کروڑوں لگ جاتے ہیں۔ پھر جب بیماری چنے گا اللہ تو پھر وہ اپنے سٹینڈرڈ کی چنے گا نا، تمہارے پیسے کے حساب سے تو نہیں چنے گا۔ پھر تم کیوں چاہتے تمہارے گھر میں بیماری آئے؟ تم آگے بڑھ کے اس کی مدد کرو، اللہ تمہارے گھر سے بھی اس کو بھی صحت دے، تمہارے گھر سے بھی اس کو صاف کر دے۔ جی تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھو، رکوع و سجود بھی کرو، لیکن اپنے اندر اللہ کی پسندیدہ عادتیں بھی پیدا کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے وہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے اصول بیان کیا اور اعلان کیا، چھپ کے کسی کے کان میں نہیں کہا۔ دین سینہ بہ سینہ نہیں ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اذان کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دوسرے بھی سنیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا یعنی اذان دی۔ اذان نماز کا اعلان ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ کی طرف سے اذان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی اعلان ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں اور نہ رسول کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ اذان ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے یقیناً ہم زیادہ کریں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ عمل ہے۔ شکر منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کے عمل کرو، عمل سے ثابت کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے خلاف استعمال مت کرو، یہ بڑی بے حیائی کا کام، یہ بڑی بے مروتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اللہ کی دی ہوئی گویائی اور عقل کو اسی پر خرچ کیا جائے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس شخص سے زیادہ بھی کوئی بدبخت ہے کہ اس کی دی ہوئی زبان استعمال کر رہا ہے، قوت گویائی، ووکل کارڈز، پورے سسٹم کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، ذہنی صلاحیتیں اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو اعملوا، عمل سے ثابت کرو۔ اذان کا جواب بندہ دے دے لیکن مسجد میں نہ آئے تو آپ کا کیا خیال ہے اس جواب کا اسے اجر ملے گا؟ وہ بندہ
مؤذن کی اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن مسجد نہ آئے۔ کہا گیا کہ اذان کا جواب وضو ہے، ادھر بلایا جائے ادھر وہ بازو ٹنگنا شروع کر دے، پتہ چلے یہ بلاوے پہ جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ گھڑی دیکھ کرنے والے 2.5 گھنٹے نے آدھے گھنٹہ پہلا چلا سو گئے۔ مسجد میں آئے، جو بھی 2 بندے ملے، کاچھے والا ملا، پینٹ والا ملا، پکڑ کے آگے کھڑا کیا، چلو جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہیں اس کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، تمہیں جس کے لیے بلایا گیا تھا تم نہیں آئے ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس وقت تمہیں بلایا گیا تھا، ذرا ڈیوٹی پہ جا کے دیکھو، 8 بجے انہوں نے مقرر کیا نا ٹائم، ذرا 12 بجے منگلار کی طرح منہ نکال کے جانا ڈیوٹی پہ۔ ڈیوٹی پہ ہی گئے ہو نا، ٹائم تھوڑا لیٹ کر دیا تم نے۔ ان کو کہنا میں نماز میں بھی اسی طرح جاتا ہوں، اللہ 4 بجے بلاتا میں 6:30 بجے جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ اذان کا جواب وضو ہے۔ جب بندہ اذان سنے، ساری ایکٹیویٹیز اس پر اب اس کی سسپینڈ ہو گئی۔ اب وہ بلاوے کی تیاری میں لگ گیا، مسواک کر رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، عطر لگا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے بلایا اور کوئی جا رہا ہے۔ 4 بندے بیٹھے ہوئے کیفیٹیریا پہ، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اذان ہوئی یا مسلمان اٹھ پڑا ہے تو پتہ چلا اس کو بلایا گیا، ان میں بیٹھا رہا تو انہی جیسا۔ انکم اذا مثلہم۔ مکس اپ سوسائٹی میں زیادہ ری ایکٹ کرتی ہے شریعت، اسی لیے کہا گیا کہ یہود جوتے اتار کے نماز پڑھ رہے ہوں تو تم جوتے پہن کے نماز پڑھو، پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ یہ فلسطینیوں کے یہاں مسئلہ ہے۔ مدینے میں مکس اپ سوسائٹی تھی، فصلیں اکٹھی تھیں، اگلے کھیت میں یہودی کاٹ رہے ہیں، ساتھ والے کھیت میں مسلمان انصار کاٹ رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کا بھی ان کا بھی۔ اب 2 جماعتیں کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی۔ کوئی بندہ پاس سے گزرنے والا ہے، اسے نماز میں شریک ہونا ہے، تو وہ کس نماز میں شریک ہوگا؟ جماعتیں تو 2 کھڑی ہیں، کوئی فرق دیکھے گا تو مسلمانوں والے میں؟ کہا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، کہا کہ داڑھیوں میں بھی فرق کرو، وَخَالَفُ الْيَهُودِ، داڑھی رکھو لیکن یہودیوں کی طرح مت رکھو۔ ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھوں کی طرح مت رکھو، یہی ان کے یہاں تھا کہ مکس اپ آپس میں نہ ہو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب اللہ کا حکم پہنچے تو اسی طرح جیسے تمہارے ریموٹ سے اے سی بند ہوتا ہے اور چالو ہوتا ہے، تم اس کے اللہ کے حکم پہ اسی طرح بالکل ایکٹیو ہو جاؤ، پتہ چلے کہ تم اس کو رسپانس کر رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔